ایک یہ کہتے ہیں کہ ایک عورت دوسری سے فون پر کہہ رہی تھی کہ اگر فلاں نے میرا وہ مسئلہ حل کر دیا تو میں اسے اللہ بنا کر پوجوں گی، حکم کیا ہے؟ اور اگر اس کو بتایا جائے کہ بھئی آپ سے غلطی ہوئی وہ نہ مانے تو رشتہ دار اس کے ساتھ کیسا تعلق رکھے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ کلمہ کفر ہے، کیونکہ ایک انسان کو میں اللہ بناؤں یعنی اس کو معبود قرار دے دوں، اللہ کا مطلب معبود، تو غیر اللہ کو معبود قرار دینا یہ کفر ہے اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئی۔ اب یہ اگرچہ اس کو موقع نہیں ملا، لیکن جب کسی چیز کا انسان قصد و ارادہ کر لے اور اس میں باطن سے کوئی ریزسٹنس باقی نہ رہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اس کا عمل کر لیا گیا۔ تو لہٰذا اس کو پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے قائم مقام بنانا ہے کہ انسان کو، یا اللہ کے ساتھ ساتھ اسے بھی خدا مان لینا اور پھر اس کی عبادت کا اقرار، دونوں دائرہ اسلام سے خارج کرنے والی چیزیں ہیں۔ تجدید ایمان، تجدید نکاح کرنا ہوگا۔ اگر وہ خاتون تسلیم کر لے بہت اچھی بات ہے، اگر اس نے جس عورت کے سامنے کہا یا زیادہ لوگوں کے سامنے فرض کر لے کہتی تو جتنے لوگوں کے سامنے کہا ہوتا ہے اتنے لوگوں کے سامنے توبہ کرنی ہوتی ہے۔ ایک عورت سے کہا ہے تو بس اس کے سامنے توبہ کرنا کافی ہے، اور اگر مجمع کثیر میں ہوتا تو اتنے ہی مجمع کثیر کے سامنے اعلانیہ توبہ کرنی ہوتی اور تجدید ایمان، تجدید نکاح ہوگا۔ اگر وہ تسلیم نہیں کرتی تو بالکل آج کل یہی حکم ہے کہ سوشل بیک آؤٹ کیا جائے، کم از کم اس طرح کے بڑے گناہوں کا تو کیا جائے نا۔ ہر چھوٹے چھوٹے گناہوں کا تو بہت ہی مشکل ہوتا ہے، ہر گھر میں بے نمازی، ہر خاندان میں جھوٹ بولنے والے، غیبت کرنے والے، تو ان پر سوشل بیک آؤٹ بہت مشکل ہے، کاروباری زندگی رکے گا۔ لیکن جو بڑے قبیح قسم کے گناہ ہیں، کوئی اعلانیہ زنا کر رہا ہے، 3 طلاقیں دینے کے بعد بیوی کو بغیر نکاح کے، بغیر حلالہ کے گھر میں رکھا ہوا ہے اور بچے پیدا ہو رہے ہیں، اسی طریقے سے کلمات کفر منہ بھر بھر کے کہے جائیں اور پھر ہم ان کو نظر انداز کریں، تو یہ سمجھ لیں دین کی تباہی کی بنیاد ہے۔ اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور میرا مشورہ یہ ہے تمام دیکھنے والوں کے لیے کہ اس پر بھی غور کر لیں کہ آخر اس طرح کا جملہ کیوں زبان سے نکلا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسی چیزیں دیکھی جا رہی ہیں، چاہے وہ ڈرامے ہیں، چاہے وہ موویز ہیں، چاہے وہ کسی کی بھی تعلیم کو قبول کیا جا رہا ہے کہ جس میں کوئی ایسا ہی کرتا ہے کہ اگر میرے کام ہو گیا تو میں فلاں کو خدا بنا کے اس کی پوجا کر لیں گے، تو یہ چیزیں پھر مسلمان پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں۔ ہم لوگ بعض اوقات کہتے ہیں کہ فلم ہی تو ہے، ڈرامہ ہی تو ہے، اس میں کیا اگر ہم دیکھ لیں تو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے کیا منفی اثرات آپ کے ذہن پر مرتب ہو رہے ہیں، آپ کے بچوں پہ مرتب ہو رہے ہیں۔ جیسے گیمز کھیلنے کی بچوں کو اجازت دے دیتے ہیں اور اس میں دیوتاؤں کا ذکر ہوتا ہے، گاڈ گاڈیس، اور بچے ان کو سن رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ان کے لیے ورک کر رہے ہوتے ہیں، ان سے عقیدت قائم ہو جاتی ہے۔ بھائی یہ تو شرک کی بنیاد ہے بہت بڑی۔ بچوں کے ذہن میں شروع سے یہ خیال آئے گا کہ ایک خدا نہیں ہے، پانی بارش برسانے کا خدا علیحدہ ہے، مشکل حل کرنے کا خدا علیحدہ ہے۔ اس طرح تعدد الہ کا تصور بچوں کے ذہن میں پیدا ہوگا، اور بچے خدا نہ خواستہ بڑے ہونے کے بعد، اگر بلوغت کے بعد، بلکہ 7 سال کے بعد اگر اس طرح کا کوئی تصور ذہن میں آتا ہے تو ایمانیات پہ فرق پڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس لیے ماں باپ کو اچھی طرح سوچنا چاہیے، اور ہمارے وہ بھائی بہن جو اس طرح کی موویز دیکھتے ہیں کہ جن کے اندر ایسے ہی جملے کہے جاتے ہیں، جس کو چاہو خدا بنا کو پوجا شروع کر دو، تو پھر وہ یہی ایک نتیجہ ہے۔ اس طرح کے ایک نہیں سینکڑوں نتائج معاشرے میں مرتب ہو رہے ہیں، اور ہمارے سامنے تو لوگ بہت زیادہ کویسچنز کرتے ہیں، اس لیے خدا را اس پہ توجہ کی جائے۔